وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر لیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بنو قریظہ کی بدعہدی اور خیانت کا جب ذکر آیا تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اہم جنگی اصول بتایا، وہ یہ کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کا معاہدہ کیا ہو لیکن کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہو رہی ہوں جن سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن خیانت کر ہی بیٹھیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد باقی نہیں رہا، لیکن ان سے جنگ کرنے میں پہل نہ کریں تاکہ کفار مسلمانوں کو خیانت اور بدعہدی کے ساتھ متہم نہ کر سکیں، اس لیے کہ بدعہدی بہت ہی مذموم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ ابھی کافروں کی خیانت کھل کر سامنے نہ آئی ہو، اگر ان کی بدعہدی ظاہر ہو گئی ہو تو پھر مسلمانوں کی طرف سے نقض عہد کے اعلان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ خزاع والوں کو قتل کر کے اپنی بدعہدی کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج لے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے، اور کفار قریش کو ان کی آمد کا پتہ اس وقت چلا جب وہ مر الزہران پہنچ گئے جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی رسائی سے باہر نکل گئے ہیں، وہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہاں وہ کفار قریش مراد ہیں جو میدان بدر سے جان بچا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کہ وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے ہیں۔ اللہ کی گرفت سے کون نکل سکتا ہے؟ اسے کون عاجز بنا سکتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، انہیں اللہ جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ کفار قریش معرکہ بدر میں شکست فاش کے بعد جب مکہ پہنچے تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف آگ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی تاکہ مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا انتقام لے سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو ہر حال اور ہر زمانے میں بھرپور جنگی تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں ایک قسم کا لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کوئی جنگی تیاری نہیں کی تھی، وہ تو اللہ کا خاص انعام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اور دین اسلام کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن ایسا ہر وقت اور ہر حال میں نہیں ہو سکتا۔ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تائید کے بعد اہم چیز زمانے کے تقاضے کے مطابق فوجی طاقت، اسلحہ،
ٹینکوں اور جدید ترین اسباب جنگ کی فراہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو صریح طور پر حکم دیا ہے کہ وہ دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری جنگی تیاری کریں اور اس بارے میں کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ اور اس کی عظیم حکمت یہ بتائی کہ جب دشمنان اسلام کو معلوم ہوگا کہ مسلمان پوری طرح تیار ہیں اور اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو وہ ہمارا صفایا کر دیں گے، تو ان پر رعب طاری رہے گا اور مسلمانوں پر دست درازی سے باز رہیں گے۔ اور چونکہ جنگی تیاری اور جدید ترین اسلحہ کی صنعت بغیر زر کثیر کے وجود میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راہ کے اخراجات کو انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا اور بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ امام مسلم، ابو داود اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا، اصل طاقت تیر اندازی ہے، اصل طاقت تیر اندازی ہے۔ امام احمد اور اصحاب سنن نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلاؤ اور سواری کرو، اور تیر چلانا گھوڑے پر سوار ہونے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھینکنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اس زمانے کے ہر اس ہتھیار پر صادق آئے گا جسے دشمن کی طرف سینکڑوں میل کی مسافت سے پھینکا جا رہا ہے اور دشمن کی صفوں اور ان کے شہروں میں تباہی لائی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیت کریمہ اور مذکورہ احادیث کے پیش نظر جنگی تیاری پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ آج مسلمان ذلت و مغلوبیت کا شکار ہیں، تو اس کا سبب جہاں ایمان و عمل کی کمی ہے وہاں یہ سبب بھی ہے کہ وہ اسلحہ سازی اور جنگی تیاریوں میں دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں۔ ہر مسلمان ملک ہتھیاروں کے لیے کاسے گدائی لے کر دوسری قوموں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور وہ قومیں انہیں صرف دفاعی ہتھیار دینے پر راضی ہوتی ہیں، اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ کے مطابق وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مسلمان اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ اللہ اور رسول کے ان دشمنوں پر حملہ کر سکیں جنہوں نے بہت سے ممالک میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى آیت میں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ سے مراد وہ منافقین ہیں جو مدینہ میں پائے جاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 101 میں فرمایا ہے، من اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، کہ اہل مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفاق کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، انہیں آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔